بسم اللہ والآخرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 سے ہم شروع کر رہے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے پاس، یعنی تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم ہی جنتی ہو گے، تمہیں اتنا یقین ہے کہ جنت کا ٹھیکہ تم نے رکھا ہے، خالصۃ من دون الناس، یہ جنت اللہ نے تمہارے لیے خاص کر رکھی ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم واقعی سچے ہو. دنیا کے ان جھمیلوں میں، دنیا کے ان معاملات میں، دنیا کی ان مشکلات میں کیوں الجھے ہوئے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ اس جنت میں جلد سے جلد پہنچ جاؤ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ کبھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان سے یہ بخوبی واقف ہے. اللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کی ہوس رکھنے والا پائیں گے. وہ جو اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے، آپ انہیں دیکھیں گے یہ سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، سب سے زیادہ موت سے کراہت رکھنے والے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دور آئے گا، جب امت میں فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، لوگ دنیا کی زندگی سے محبت رکھیں گے، موت سے کراہت رکھنے لگیں گے. اور یہ ہو رہا، ایک طرف جنت کی تمنا ہے اور دوسری طرف لمبی اور طویل دنیا کی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان سے بھی زیادہ یہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں. يَوَدُّ أَحَدُكُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ انہیں 1000 سال کی زندگی مل جائے کسی طرح. اتنی دنیا کی حرص ان کے ہاں. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. اور اگر انہیں اتنی لمبی عمر مل بھی جائے نا، 1000 سال کی ان کی زندگیاں ہوں، پھر بھی وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. جتنی عمر لمبی ہوگی اتنے گناہ زیادہ ہوتے جائیں گے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے جو دشمن ہوا جبرائیل کا علیہ السلام، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو بے شک کہ قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے. یہ جبرائیل علیہ السلام کی کوئی اپنی چوائس نہیں تھی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہود کا خیال یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی وہ اتنے جازم تھے اپنے اس عقیدے پر کہ نبی تو جو آخری نبی آنے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آنے تھے. بس اصل میں ہوا کچھ یوں کہ جو وحی لے کر آنے والا فرشتہ تھا اسے کچھ غلطی لگ گئی ہے، معاذ اللہ. جبرائیل علیہ السلام نے کسی غلطی کی وجہ سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچا دیا. تو اللہ نے اعلان کیا کہ جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وہدی وبشری للمؤمنین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. تو جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا علیہم السلام، فإن اللہ عدو للکافرین. تو بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور یقیناً ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور انکار نہیں کرتے اس کا لیکن وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہیں. أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا. اور کیا جب انہوں نے کسی وعدے کا عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کسی ایک گروہ نے ان میں سے اس عہد کو توڑ ڈالا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے.
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو ایک گروہ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی انہوں نے کیا کیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہو، اگنور کر دیا اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکامات کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو یہ شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یعنی وہ جو جادو کا عمل ہے جو ان شیاطین کے پاس تھا اس کو یہ پڑھتے پڑھاتے تھے، ان لوگوں نے اس جادو کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو کے عمل میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، یہاں کفر سے مراد جادو ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت، وہ جادو جو دو فرشتوں پر بابل شہر میں اتارا گیا تھا، یعنی ہاروت اور ماروت پر، یہ آزمائش تھی اس قوم کی، لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان سے مستقبل کے حالات معلوم کرنے آتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو یہ جادو سکھاتے نہیں تھے، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم کفر نہ کرو، تم اپنے آپ کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کرو، تم یہ جادو کا عمل نہ سیکھو، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، بے شک ہم تو آزمائشی ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، یہ ہے اس جادو کے عمل کی سب سے بڑی قباحت، اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی یہ جادو سکھایا جاتا تھا، سیکھا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، اور بہت سارے اس کے مظاہر ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ پیدا کیا جائے، ان میں تفریق کی جائے، ان کو لڑایا جائے، وہ جو ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے نا اس کو توڑا جائے، اس لیے کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑے کا ہونا اور ان کے درمیان میں تفریق کا پیدا ہونا، یہ دو لوگوں کی تفریق نہیں ہے، یہ ایک نسل کا برباد ہونا ہے، وہ نسل انسانی جو اس ازدواجی اس خاندانی نظام سے چلنی تھی، اس نسل انسانی کو تباہ و برباد کرنے کی سازش ہے، اور اس کے لیے وہ یہ جادو کا عمل کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک بات تو واضح انداز میں سمجھ لیجئے کہ فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ جادو کا عمل کفر ہے، کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کروانے والا بھی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس جادو سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، جسے اللہ محفوظ کرنا چاہے اسے تو کائنات کا بدترین جادو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور خاص طور پر وہ جس کے سینے میں کلام اللہ موجود ہو، جس کے اپنے اعمال صالح ہو، جو اللہ کی فرما برداری پر راغب ہو، اسے یہ جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ جس نے جادو کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یقیناً بہت بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کے عوض، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں ان کا بدلہ بہت اچھا ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا،
ایک خاص سبب نزول ہے اس آیت کا. منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تھے تو صحابہ کا انداز یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی بات دہرا دیجئے، اپنی بات کو زیادہ ایکسپلین کر دیجئے، ایلیبوریٹ کر دیجئے، ریپیٹ کر دیجئے. اور ان سب کاموں کے لیے صحابہ عرض کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رعایت کیجئے، ہمارے لیے اس بات کو دہرا دیجئے، ہمارے لیے اس بات کو کھول دیجئے، واضح فرما دیجئے. تو صحابہ تو احتراماً یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے. جو منافقین اسی مجلس میں بیٹھتے تھے نا، وہ اسی لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا یا رسول اللہ. راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. معاذ اللہ. اپنی زبانوں کو مروڑ کر اس لفظ کو تبدیل کرتے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. کیسے رسول ہے ان کے رب نے بتایا نہیں ان کو. اللہ نے اس شرارت کا رستہ بند کیا ہے. اللہ نے اہل ایمان کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا راعینا، آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں راعینا کا. وقولوا انظرنا، اور آپ کہا کریں انظرنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہ نظر کرم فرما دیجیے. واسمعوا، اور پریفریبل تو یہ ہے کہ پہلی ہی دفعہ دھیان سے سن لیا کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہاں یہ جو شرارتیں کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، یہ جو شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والے، یہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ استہزاء کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ لوگ پسند نہیں کرتے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم. بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں. بعض اوقات بعض اہل کفر کی طرف سے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جی جناب وہ تو ہمارے ساتھ بہت مخلص ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بڑے سنسیئر ہیں، ہمارے ساتھ ان کا جو کولیشن ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اہل کفر اور اہل شرک کبھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملتا ہوا دیکھ کر خوش ہو ہی نہیں سکتے. یہ کبھی اہل اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. بھئی ایک طرف فلاں کیمپ ہے، ایک طرف فلاں کیمپ ہے، ہاں پہلے ہم فلاں کیمپ میں تھے اب ہم فلاں کیمپ میں ہیں، پہلے ہم فلاں کے اتحادی تھے اب ہم فلاں کے اتحادی ہیں. مسلمانوں کا صرف ایک کیمپ ہے اور وہ ہے اہل اسلام کا کیمپ. اہل دین کے سوا کوئی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. تو دونوں جانب کفار ہے، کیسے خلوص کا اظہار کر سکتے ہیں جب میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اہل کفر ہے وہ کبھی تمہیں فائدہ ملتا ہوا دیکھ کر تمہارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے خیر نازل ہوگی کبھی خوش نہیں ہوں گے، اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، جو ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم یا اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس آیت جیسی کوئی آیت اس جیسی اور لے آتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ کا معاملہ. کچھ احکامات آئے بعد میں انہیں منسوخ کر کے نئے احکامات آ گئے، اور یہ اس لیے تھا کہ تدریج ہو اللہ کے احکامات کی، ایک تسلسل کے ساتھ. جیسے جیسے لوگ اس قابل ہوتے جائیں کہ اللہ کے حکم کی شدت کو محسوس کریں اور اس پر عمل درآمد کے قابل ہو جائیں، اسی تدریج کے ساتھ، اسی تسلسل کے ساتھ، اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ کے حکم آ جائیں.
الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا جانتے نہیں آپ کے سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم بھی اپنے رسول سے پوچھا کرو، سوال کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کما سئل موسیٰ من قبل، تم بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوال کرتی تھی۔ دیکھیں، ایک سوال کرنا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے، اور ایسے سوال جن سے دین پر عمل درآمد کرنے میں اور سہولت ہو جائے، اور آسانی آ جائے، فہم سامنے آ جائے، تعبیر سامنے آ جائے، تعبیر سامنے آ جائے، یہ تو سوال پسندیدہ ہے۔ لیکن بار بار سوال اور غیر ضروری سوال اور اس قسم کے سوال کے جن سے ایسی یعنی کوئی رستے چور راستے نکالے جا سکے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے بچا جا سکے، ایسے سوالوں کا پوچھنا بذات خود اپنے اوپر بوجھ لادنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غیر ضروری سوالوں سے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کیا تم اپنے نبی سے بھی ویسے سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے پوچھتی تھی؟ ابھی ہم پیچھے مثال پڑھ کے آئے کہ ایک گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، سوال کر کر کے اپنے لیے پیچیدہ بنایا اللہ کے حکم کو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسهم، یہ حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے اندر موجود ہے، جانتے ہیں کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس لیے تمہیں واپس اس گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس لیے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا، اے مسلمانوں ان سے درگزر کرو، واصفحوا، اور انہیں نظر انداز کرتے رہو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ کے فیصلے سے کیا مراد ہے اس کو سمجھ لیں۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بھئی ان یہودیوں کی سازشوں سے، ان کی شرارتوں کو اگنور کرتے رہو، اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ ان سے خود نبٹ لے گا۔ لیکن بہرحال اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، اور آج کل تو کہنے سے زبانیں کامتی ہیں، کہ جب اللہ تمہارے ہاتھ کھولے اور اللہ تمہیں ان کے ساتھ جہاد و قتال کا حکم دے، اس وقت کا انتظار کرو، اس وقت تک انہیں اگنور کرتے رہو۔ جس زمانے میں سورہ بقرہ نازل ہو رہی، اب مشرکین کے ساتھ جنگ ہے، کفار کے ساتھ لڑائیاں، سب ہو رہا۔ جب باری آئے گی ان یہود کی تو پھر بنو نذیر کو مدینہ سے بے دخل بھی کیا جائے گا، پھر بنو قریظہ کو بھی ان کی غداری کی سزا دی جائے گی، پھر ان یہودیوں کے مردوں کو نکال کر سڑک پہ لٹا کے ذبح بھی کیا جائے گا۔ اور یہ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے۔ لہذا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، جب تک جہاد و قتال کا حکم نہیں آ جاتا، تب تک ان کو اگنور کرتے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہاں ان یہودیوں کی سازشوں کو اگنور کر کے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور اپنے لیے بھلائی میں سے کچھ آگے بھیج دیا کرو، تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہوگا، جو کچھ تم نے زاد آخرت تیار کیا ہوگا، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یعنی یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے، جیسے آج ہمارا دعویٰ، ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم نے جنت میں جانا۔ اعمال کی درستگی کی طرف، اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے۔
کل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی تم نے جنت میں کوئی پلاٹ کی رجسٹری کروائی ہوئی ہو، کوئی اللہ کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ لکھا ہوا ہو، لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کون جائے گا جنت میں؟ کسی خاص قوم سے تعلق ہونا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے، کسی مسلک و فرقے سے وابستگی جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ کون جائے گا جنت میں؟ وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگانے والا ہے، بھاگنے والا ہے، مقابلہ کرنے والا ہے، مسابقت کرنے والا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اچھا یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب کو پڑھتے ہیں، تورات کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے بات کہی جو جانتے نہیں ہیں ان کی بات کو۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان میں قیامت کے روز فیصلہ فرمائیں گے۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اب رخ تبدیل ہو رہا ہے بات کا، اور اب روئے سخن ہے مشرکین مکہ کی جانب۔ کون اس سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے؟ یعنی بیت اللہ میں جانے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے اہل ایمان کو۔ کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتا ہے انہیں ویران کرنے کی۔ اچھا یہ ویرانی کو ذرا سمجھ لیں، یعنی کیا بیت اللہ کے اندر لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی؟ کیا لوگ وہاں عبادت کی غرض سے نہیں آیا کرتے تھے مشرکین مکہ کے دور میں؟ بالکل آتے تھے۔ ویرانی سے یہاں مراد کسی شے کی غیر موجودگی نہیں ہے، ہر وہ شے ویران ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، جہاں اللہ کی توحید نہیں ہے، جہاں اللہ کی بندگی نہیں ہے، جہاں رکوع و سجود اللہ کے لیے نہیں ہو رہے، کسی اور کے لیے ہو رہے۔ اور اگر بیت اللہ میں غیر اللہ آ جائے تو ویران ہوتا ہے، تو اگر میرے آپ کے دل میں غیر اللہ جگہ بنا لے تو اس کی ویرانی کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے دل اگر اللہ کے ذکر سے خدا نخواستہ خالی ہو جائیں تو کیا معاملہ ہوگا اس ویرانی کا؟ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں ان کا حق ہی نہیں ہے کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ میں صرف جملہ ادا کر رہا ہوں، روئے سخن مشرکین مکہ کی جانب ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ اسلام کا نام لینے والے اور حرمین شریفین کے خدام کہلانے والے بھی شاید یہی کام کرنے والے بن جائیں۔ لیبل یہ ہوگا کہ ہم تو شاید ہم سے بڑا تو خادم ہی کوئی نہیں بیت اللہ کا، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ساری کوشش اور جدوجہد کس کام پر ہوگی کہ کسی طرح باطل کو پروموٹ کیا جائے، کسی طرح اللہ کے گھر سے روکا جائے۔ ایک ایک چیز ملتی ہے، ایک ایک چیز، ہم آگے پڑھیں گے قرآن مجید میں انشاءاللہ۔ یہ چاہتے تھے اللہ کے گھروں میں عبادت نہ ہو، خود کو اللہ کے گھر کا کفیل بھی کہتے تھے، متولی بھی مانتے تھے، اس پر اعزاز بھی اپنا کرتے تھے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس کی بجائے کیا کرتے تھے؟ حرم کی حدود کے باہر میدانوں میں مختلف قسم کے مقابلے کرواتے تھے۔
آج کے محاورے میں اگر بات کروں تو بہت سارے سپورٹس کمپٹیشنز بھی کراتے تھے مشرکین مکہ، بہت سارے کانسرٹس بھی ہوتے تھے، بہت سارے سینماز بھی کھلتے تھے. کس لیے؟ لوگوں کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف نہ جائے. آج بھی بہرحال ہو تو یہی رہا ہے. فرمایا ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو خود مسجدوں میں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں کہیں اللہ کا عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے. جو ان کی حرکتیں ہیں، جو اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے متولی کہتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے. اب یہاں سے نا وہ اب آپ کو تھوڑا سا فیل آنی شروع ہو جائے گی تحویل قبلہ والی، کیونکہ اب وہ مضمون آگے شروع ہو رہا ہے، قبلہ اب تبدیل ہونا ہے. اور اب یہ حکم آگے آئے گا دوسرے پارے کے شروع میں انشاءاللہ کہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے بیت المقدس کی بجائے، مسجد اقصیٰ کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. اب اس کے لیے بیس بنائی جا رہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف تم رخ کرو گے اللہ کو وہیں پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ڈائمینشنز کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی ایک رخ پر نہیں ہے، کسی ایک ڈائریکشن پر نہیں ہے. عبادات کے لیے تمہارا ایک رخ اختیار کرنا تو اصل میں وحدت امت کے مظاہرے کے لیے ہے، ورنہ تم جہاں بھی اپنا چہرہ کرو اللہ کو وہاں پاؤ گے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا. معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو وجود بخشنے والا ہے، عدم سے کچھ بھی نہیں تھا. یہ ذرا دو لفظوں میں فرق سمجھ لیں. خالق یہ بھی اللہ کی صفت ہے. خالق وہ ہے کسی را مٹیریل کی موجودگی میں اس را مٹیریل سے کوئی شے بنانے والا. جیسے اللہ میرا آپ کا خالق ہے، انسان کا خالق. تو وہ خالق کیسے ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، تو را مٹیریل پہلے تھا، اس سے اللہ نے انسان کی تخلیق کری. تخلیق کا کانسیپٹ بدا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی را مٹیریل موجود ہی نہ ہو، کسی شے کی غیر موجودگی میں اس کو پیدا کر دینا. اسی سے لفظ بدعت بھی نکلا ہے کہ آپ کو دور نبوی سے، دور خلفائے راشدین سے اس شے کی کوئی بنیاد ملتی نہیں ہے اور آپ نے اس پر ایک عمارت کھڑی کر لی، تو یہ بدعت ہے. لہذا فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا کچھ بھی موجود نہیں تھا، اللہ نے اسے بنا دیا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، یہ اللہ کی وہ جو کلمہ کن والی صلاحیت اور قدرت ہے نا، اس کا بیان ہے. بار بار قرآن مجید میں اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ اپنے کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اللہ کے لیے بس وہ کام کرنا ایسا ہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کن، ہو جا، فَيَكُونُ، اور یہ کام ہو جاتا ہے. اور یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ میرا اللہ اپنے کسی امر کو وقوع پذیر کروانے کے لیے کلمہ کن کا محتاج بھی نہیں ہے. وقال الذين لا يعلمون، اور انہوں نے کہا جو جانتے نہیں ہیں کچھ بھی، لولا يكلمون اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا. او تاتینا آیت، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، کوئی معجزہ ہمارے ہاتھوں میں کیوں نہیں ہوتا. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. وہ جو کفر ہے نا، وہ ادوار میں تبدیل نہیں ہوتا. کفر اور کفر کے وہ بھونڈے دلائل وہ ہر دور میں موجود رہتے ہیں.
قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے آیات ان کے لیے واضح کر دی ہیں جو ان پر یقین کرنا چاہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے دو حیثیتوں میں، بشیر اور نذیر بنا کر. اور یہ اللہ نے تمام رسولوں کو یہ دو حیثیتیں دی ہیں، رسلا مبشرین و منذرین. جو اطاعت کر لیں ان کے لیے بشیر ہیں، بشارتیں دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے، جنت کے حوال بتانے والے، اور جو نہ مانے ان کے لیے نذیر ہیں، ڈرانے والے، خوف دلانے والے، جہنم کے حالات بتانے والے، اللہ کے عذاب کی تفصیل بتانے والے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور ہاں بے فکر ہو جائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کریں گے. آپ کا کام ہے ان تک پیغام پہنچانا، اور آپ نے بہترین انداز میں مکمل طور پہ اللہ کا دین ان تک پہنچا دیا. آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے کرتوتوں کا آپ سے سوال نہیں ہوگا، ان کی بدعمالیوں کا ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے. وَلَمْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے راستے کی پیروی کر لیں. ایک ہی طریقہ ہے ان کو خوش کرنے کا کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں، آپ اپنا راستہ چھوڑ دیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمائیے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر بالفرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، جس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ایمان کس کا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کریں. لیکن یہ سنایا کس کو جا رہا ہے؟ اس امت مسلمہ کو جو یہود و نصارہ کی مرعوبیت میں گرفتار ہے، کہ اگر تمہارے نبی بھی بالفرض یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرتے، ان کی اتباع کرتے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کو بھی اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی ولی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا. پھر ان کی پیروی کر کے آپ اللہ کے مقابلے میں آ جائیں گے، پھر یہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے اللہ کے عذاب سے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرتا ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کا کسی نہ کسی درجے میں حق ادا کرنے والے بن جائیں. ہماری تلاوت اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا قرآن پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ہمارے لہجوں میں وہ تاثیر پیدا فرما دے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا. ولا یقبل منها عدل، اور کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات آ رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ بس یہ سارا مضمون نا تحویل قبلہ کی بیس بنائی جا رہی ہے. یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں کے ذریعے سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، پورے نمبر لے کر پاس ہو گئے. قال، اب ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان امتحان پاس کرتا ہے تو انعام دو طرح کے ہیں. بہت خوبصورت آیات ہے قرآن مجید کی. ایک انعام تو یہ ہے کہ
ممتحن اپنی مرضی سے اسے انعام عطا فرما دے کہ بھائی تم نے بہت اچھا امتحان دیا، میں تمہیں انعام کے طور پہ یہ شے پیش کرتا ہوں. اور ایک انعام یہ ہے کہ ممتحن اتنا خوش ہو کہ وہ اس سے کہے کہ بھائی تم مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں قسم کے انعام دیے. اب ذرا سنیے. قال انی جاعلک للناس اماما. پہلا انعام جو اللہ نے خود اپنی مرضی سے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کیا ہے کہ بے شک میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. ساری انسانیت کا امام بنا ابراہیم علیہ السلام. قال ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا میرے رب میری اولاد میں کا کیا معاملہ ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. جو تمہاری اولاد میں سے تمہارے راستے پہ چلنے والے ہوں گے اللہ ان کو بھی نبوت سے نواز دے. لیکن اگر کوئی تمہارے راستے کی مخالفت کرنے والے ہوں گے تو صرف اولاد ہونے کی نسبت سے انہیں نبوت نہیں ملے گی. جو اس کے اہل ہوں گے انہیں یہ درجہ ملے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کا مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنی تھی. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بڑے بہرحال اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک واقعہ بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ مقام ابراہیم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے عرض کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم یہاں پر نفل پڑھا کریں، کیوں نہ ہم یہاں نفل پڑھا کریں. 3 مرتبہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر صحیح کہتا ہے مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجیے. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو گے، صاف رکھو گے. وَالْعَاكِفِينَ. اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے بھی. اب یہاں سمجھ لیں ایک طہارت ظاہری ہے، صفائی ہو رہی ہے بھائی، صبح و شام وہاں لوگ لگے ہوئے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، فرش دھوئے جا رہے ہیں، گندگی اٹھائی جا رہی ہے اور بڑا خوبصورت نظام ہے. یہ ظاہری طہارت ہے. یہاں طہارت کسی اور قسم کی مراد ہے. مساجد کی اور خاص طور پر بیت اللہ کی ظاہری طہارت بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے. لیکن مشرکین مکہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. کوئی پوچھتا تھا آپ کا دین کیا، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں علیہ السلام. انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے گھر کو پاک رکھوں گا. کس سے؟ شرک کی نجاست سے، کفر کی گندگی سے، غیر اللہ کی حکمرانی سے. اور تم دین ابراہیمی کے پیروکار بنے پھرتے ہو. تم نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ دیے ہیں. تم غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہو، جا کے رکوع سجود کرتے ہو بتوں کے آگے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ نسبت تم کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ کے گھر کو تم نے شرک سے بھر دیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو امن والا شہر بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات. اور اس شہر والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے. کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ کی، جہاں پھل اگتے ہی نہیں تھے، جس کی زمین زرخیز ہی نہیں تھی، جہاں پانی موجود نہیں تھا، جو صحرا تھا، جہاں بارش ہی نہیں ہوا کرتی تھی. اس شہر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے. اور اللہ نے کیا خوبصورت دعا کی قبولیت کا مظہر دکھایا
کہ آج وہ کھجور جیسا بہترین اور میٹھا پھل سب سے زیادہ اسی دھرتی پر پیدا ہوتا ہے. من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، انہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر. قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا فامتعہ قلیلا، میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، دنیا اس کے لیے کھولی جائے گی، آسان کر دی جائے گی. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے گھیر کر اس آگ کے عذاب کی طرف لے آؤں گا. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ان کے ساتھ کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس محنت کو، اس مزدوری کو، اس مشقت کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا دیں. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں سے ایک فرما بردار امت بھی بنا لیں. وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دیں. وتب علینا، اور ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیں. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت نظر کرم فرمانے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے. میں نے کہا تھا انعام دو طرح کے. ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہوئے، اللہ نے ایک انعام اپنی مرضی سے دیا. وہ انعام کیا ہے؟ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے ان کو امام بنا دیا. اب بات آ رہی ابراہیم آپ مانگے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ سے کیا انعام چاہتے ہیں؟ اللہ انعام دینا چاہ رہے ہیں انسانوں کی امامت کا. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا انعام مانگنا چاہ رہے ہیں ذرا سن لیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ وہ جو ہماری اولادیں آئیں گی نا، وہ جو عظمت والے رسول ہیں، وہ جو آپ جن سے خود محبت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ انہیں میری اولادوں میں سے مبعوث فرما دیجیے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کی امامت دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مانگ رہے ہیں. وہ نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کر دی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اتنے امتحانوں کے بعد یہ دعا مانگنے کا موقع آیا تھا، نسبت مل جائے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو بحیثیت امتی یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بن مانگے مل گئی. ہم نے تو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جدوجہد نہیں کی. اس نسبت کا پاس رکھیں، اس نسبت کو اہم سمجھیں. جہاں یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہاں یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اب ہمیں امتی بن کے دکھانا ہے. کہیں ہم اپنے نبی کے لیے کسی شرمندگی کا باعث نہ بن جائیں. ایسی امت، ایسی امتی جو صرف نام کی امتی رہ گئے اور ان میں آپ کی امتی ہونے والی اور کوئی بات باقی نہیں تھی. اقبال جیسا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ اگر میرا نامہ اعمال آپ نے قیامت کے دن کھولنا ہی ہو اور میرا حساب کتاب کرنا ہی ہو تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے نبی کے سامنے میرا حساب کتاب نہ کیجیے گا. میرے اعمال دیکھ کر میرے نبی کو تکلیف ہوگی کہ میرا امتی کیا کرتا رہا ہے. کیا ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوں قیامت کے روز؟ یہ ہے سوچنے والی بات. اس نسبت کا پاس رکھیں، اس نسبت کی اہمیت کو جانیں جو اللہ نے ہمیں رسول اللہ کے ساتھ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ میری اولادوں میں سے، میری نسل میں سے اس عظمت والے رسول کو مبعوث فرما دیں. اور کیسی اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی ہے. یعنی یہود کا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے آخری نبی کو آنا چاہیے تھا. بھئی جس وقت یہ بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو 7 پتر کون سا کھڑا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام ہے نا.
دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری اولادوں میں سے وہ عظمت والے رسول عطا فرما دے، تو آمین کہنے والا کون ہے؟ اسحاق ہے کہ اسماعیل ہے؟ اسماعیل ہے نا علیہ السلام. تو اللہ نے اس دعا پر آمین کہنے والے کی نسل میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس دعا پر آمین کہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول جو ان پر آپ کی آیات کو تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتاب کی حکمت انہیں سکھائے، ویزکیہم، اور پھر ان کا تزکیہ کرے، انہیں شرک کی نجاستوں سے پاک کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک یا اللہ بہت زبردست اور کمال حکمت والے ہیں. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ان کی ملت سے اعراض کرے، الا من صفیہ نفسہ، سوائے وہ جس نے اپنے آپ کو خود حماقت میں ڈال لیا ہو. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا، پسند فرما لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یہ اللہ کی عنایتیں، یہ اللہ کی نوازشیں، یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل. اللہ نے دنیا میں بھی خاص کیا، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازا. کیوں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ کیا تھا جو اللہ کو محبوب تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جسے ملت ابراہیمی کہا گیا وہ شے کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما برداری اختیار کرو، جو میں کہہ رہا ہوں مان لو. قال اسلمت لرب العالمین، کوئی سوال پوچھے بغیر، کوئی دلیل مانگے بغیر، کوئی وجہ پوچھے بغیر، کوئی سبب پوچھے بغیر، کوئی مستقبل کا خدشہ ظاہر کیے بغیر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے تمام جہانوں کے رب کی اطاعت اختیار کرتا ہوں، فرما برداری اختیار کرتا ہوں، جھک جاتا ہوں، جو حکم آئے گا سر تسلیم خم ہے، میں حاضر اپنے رب کی اطاعت کے لیے. یہ ہے وہ شے جو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام میں پسند آئی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی فرما برداری کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولادوں کو اسی کی وصیت کی. یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا. یہ ہے سوچنے کی بات کہ ان حضرات کے ہاں اپنی اولادوں کو دینے کے لیے کیا تھا. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے کوئی فیکٹری بنا دیں، کوئی پلاٹ خرید لیں، کوئی جناب کو اچھے پیسے جمع کر دیں، فلاں کر دیں. وہ لوگ اپنی اولادوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے، کیا نصیحت کرتے تھے، کیا طرز تربیت ہوتا تھا، کیا اسلوب ہوتا تھا. یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، اللہ نے اس دین کے ذریعے سے تمہیں عزت دی ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو کہیں تمہیں موت ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو اللہ کی. اللہ کی فرما برداری میں مرنا، کوئی ایسا کام کرتے ہوئے، کوئی ایسا فعل کرتے ہوئے موت نہ آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کی حالت ہو. یہ ہے ایک اچھے باپ کی، ایک اچھی ماں کی اپنی اولاد کو نصیحت. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا پوچھا ہوگا کہ فیکٹری کون چلائے گا، اور وہ فلاں پلازا کس کا ہوگا، اور دکانیں کس کے پاس جائیں گی، اور گھر کیسے تقسیم کرو گے. نہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، ذرا یہ تو بتاؤ میرے ہوتے ہوئے تو میں نے تمہیں اللہ کی اطاعت میں رکھا ہے، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، میرے بعد کس کی اطاعت کرو گے. معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو موت کے وقت میں بھی سب سے زیادہ جس راحت کی، جس سکون کی، جس اطمینان کی طلب تھی وہ یہ تھی کہ میری اولاد اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا اقرار کر لے. قالوا نعبد الہک، بیٹوں نے کہا
ابا جی ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ ہمیں سکھا کے گئے ہیں. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی پیروی کرتے رہیں گے. الہم واحدہ، اور وہ ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے. لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کماؤ گے. وہ اپنے اعمال کر کے جا چکے، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ان کے واقعات تمہیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے لیے ہدایت کا راستہ پسند کر سکو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور اس کلام پر بھی ہم ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. اب یہ بہت اہم آیت آ رہی ہے، اس کو سمجھ لیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب اگر یہ ایمان لے آئیں ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو. کون ایمان لائے؟ ساری امت مسلمہ جو قیامت تک آنے والی ہے. اگر یہ ویسے ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے جیسے صحابہ ایمان لائے رضی اللہ عنہم اجمعین، ویسے ایمان لائے. ظاہر ہے ان کے ایمان کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، ان کے ثواب کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، شاید دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں کل سونا بھی اتنا نہیں ہے. لیکن فرض کریں کسی کے پاس ہو بھی تو وہ سارا اٹھا کے صدقہ کیوں کرے گا بھائی؟ فرض کریں کر بھی دے. اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور اس کے مقابلے میں میرا ایک صحابی ہو جو ایک مٹھی بھر جو پکڑے، جو کے دانے، اور وہ مٹھی بھر دانے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا ان جو کے دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کا مقام یہ ہے. لیکن ایمان لانا ہوگا تو ان کے طرز پر ایمان لانا ہوگا. اتباع کرنی ہوگی تو ان کی کرنی ہوگی. صحابہ کو دین سے نکال کر دین میں بچے گا کیا تمہارے پاس؟ تو فرمایا اب ایمان لانے کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ صحابہ ہے. تمہارے آئیڈیلز، تمہارے ہیروز، تمہارے لیے قابل اتباع ہستیاں صحابہ کی ذوات مقدسہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، ویسا طرز زندگی اختیار کریں، ویسی اللہ کے دین کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کی روش اختیار کریں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر آ گئے. صحابہ کی پیروی ہدایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ،
اہتدیتم، تم ان کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اگر انہوں نے صحابہ والا رستہ اختیار نہ کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ضد میں مبتلا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں نے شہید کیا نا، آج بھی وہ قرآن مجید وہ ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے، اور آج بھی اس پر حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے موجود ہیں، اور وہ چھینٹے پڑے ان الفاظ پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کوئی یہ نہ کہے یہ ناکام ہو گئے۔ ان ظالموں کے مقابلے میں، ان مشرکوں کے مقابلے میں، ان کافروں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ فلاں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، فلاں امداد نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا، فلاں دشمنی اختیار کر لے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، فلاں ایسا کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، فلاں کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہان نہ پوچھے۔ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے تو اللہ میرے ساتھ ہو تو میرے لیے کفایت کر جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ساری دنیا کی حمایتیں مول لے کر اللہ کی مخالفت میں چلے گئے، اس سے بڑا گھاٹا، خسارہ، ذلت، رسوائی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی۔ اللہ کی حمایت لینا سیکھیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی تو محسوس ہوتا ہے، اللہ کے دین پہ چلیں گے فلاں مخالف ہو جائے گا، فلاں تنقید کرے گا، فلاں طنز کرے گا، فلاں مذاق اڑائے گا۔ بھئی اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اللہ کی رضا کافی نہیں ہے؟ لوگ خوش نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ خوش ہے، یہ کافی کفایت نہیں کرے گا تمہارے لیے؟ یہ کافی نہیں ہو جائے گا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جو تم پر تنقید کے تیر برسا رہے ہیں اللہ جانتے ہیں، جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ اس مذاق کو سن رہے ہیں، نا واقف نہیں ہے تمہارے حالات سے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کی بندگی میں رنگے جاؤ، اپنا رنگ چھوڑ کر، اپنی خواہش چھوڑ کر، اپنی تہذیب چھوڑ کر، اپنا کلچر چھوڑ کر اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ چھوڑو دل کیا چاہتا ہے، پوچھو رب کیا چاہتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین اور خوبصورت رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تہذیب جو اللہ نے عطا کی ہے اس سے بہتر تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پہناوا جس کا اللہ نے حکم دیا اس سے بہتر پہناوا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ انداز جو اللہ کو پسند ہے اس سے اچھا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ سہاگن وہ جو پیا من بھائے، بندہ تو وہ ہے جس کی بندگی اللہ کو پسند آ جائے۔ دنیا والوں کو پسند نہیں آتی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اعلان کرو ہم تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے وفادار ہیں۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ کون سا رنگ اختیار کر رہا ہے، اکثریت کیا کر رہی ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری وفاداری میرے رب کے ساتھ ہے، میری بندگی میرے اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے اعمال، میرے ساتھ میرے اعمال، میں نے اپنا جواب دینا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم کہتے ہو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ یہود بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنی نسبت
ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے انتم اعلم ام اللہ, تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ, اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت, وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی, وہ ایک قوم تھی جو اپنے اعمال کر کے جا چکی. لہا ما کسبت, ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. تم اپنے اعمال کی فکر کرو, تم اپنی جواب دہی کی فکر کرو, تم نے اللہ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے, اس کی فکر میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالی ہم سب کو اس فکر میں مبتلا ہونے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بحیثیت قوم یہ جو بنی اسرائیل کے معاملات تھے جن کی وجہ سے انہیں اس فضیلت والے مقام سے گرایا گیا ہے, ان سے وہ حیثیت چھینی گئی ہے, اللہ کرے ہم ان معاملات سے بچ جائیں, اور اللہ تعالی ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اپنی فرما برداری میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. پہلا پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آج یہاں مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے پارے سے ہم آغاز کریں گے. اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں. آپ کی سہولت کے لیے یہاں مکتبہ موجود ہے, آپ میں سے جو حضرات استفادہ کرنا چاہیں تو وہاں جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.